أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اسلامی معاشرہ کی جو تصویر قرآن کریم نے مختلف مقامات پر کھینچی ہے اور جس پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح عمل کر کے دکھا دیا، اس میں جو سب سے نمایاں قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام قسم کے کینوں اور بغضوں کو اس سوسائٹی سے الگ کر کے پھینک دیا گیا اور ہر طرح سے ان کے نفوس کو گویا آسمان کے پاک پانی سے دھو کر صاف کر دیا گیا اور پھر اس کی جگہ وہ پاکیزہ پودے لگائے گئے جن کا نام تقویٰ ہے، اور جب تک پہلے یہ صفائی نہ ہو اس وقت تک تقویٰ کا پودا دلوں کی سرزمین پر لگ ہی نہیں سکتا۔ یہی مضمون ہے جو قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا، مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے کھولا، اور یہ جو ایک دوسرے پر سبقت ایک دوسرے پر فضیلت کے دعوے کرنا ہے، ایک دوسرے پر اپنی قومی برتری ثابت کرنا اور دوسرے کو حقیر دیکھنا ہے،
یہ بھی وہی رجحانات ہیں جو تقویٰ کی جڑوں کے لیے زہریلے ثابت ہوتے ہیں، اور اس ماحول میں تقویٰ پل نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں بالآخر اسی مضمون کی کھل کر وضاحت فرمائی گئی۔ فرمایا، اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ذکر اور انثیٰ یعنی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہاں دیکھیں قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ مسلمانوں کو یا مومنوں کو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ تمام بنی نوع انسان کو مخاطب فرمایا ہے، کیونکہ دراصل اس آیت کا منطوق یہ ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں میں بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ان کی مشترک تاریخ، ان کے مشترک پس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ سب کے مرد اور عورت ہی ہیں، اور اس پہلو سے تمہارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے جو تمہیں قبیلوں اور گروہوں میں بانٹا ہے تو تمہارے دلوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی شناخت کی خاطر۔ یہ شناخت کا جو مفہوم ہے یہ ناموں سے خوب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہم جب نام رکھتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی جائے یا ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ پہچان ہو۔ تو جس طرح انفرادی پہچان میں انفرادی نام کام آتے ہیں، اس طرح نسبتاً وسیع پہچان کے لیے قبائل اور بعض اور گروہی تشخصات کو پیش نظر ہم پہچان لیتے ہیں کہ فلاں قوم فلاں قسم کی ہے، فلاں جگہ سے تعلق رکھتی ہے، فلاں شخص فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو تعارف اور تعیین میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جہاں تک عزت کا تعلق ہے یاد رکھو ان چیزوں کا، ان تقسیموں کا عزت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز خدا کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کی نظر میں جو اچھا ہے وہی حقیقت میں اچھا ہے۔ باقی دنیا کی نظر میں تو بڑے بڑے گندے بھی اچھے بن جایا کرتے ہیں، اور ان کی اچھا کہلانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ ہی ہے جو تقوی کی پہچان رکھتا ہے، کیونکہ انسان تو علیم و خبیر نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے تقوی کے معاملہ میں اپنے خدا کی نظر میں ہے، اس بات کا خیال کرو، اور وہی ہے جو تمہیں متقی قرار دے تو تم متقی ہوگے، ورنہ نہیں۔ اس تعلق میں میں وہ احادیث پیش کر رہا تھا جس میں بعض معاشرے کی خرابیوں کی وجہ سے بھائی بھائی سے کٹ جاتا ہے، بہن بہن کے خلاف ہو جاتی ہے، رشتوں میں رخنے ڈالے جاتے ہیں، بہو اور ساس کے جھگڑے، ساس اور بہو کے وغیرہ وغیرہ، اور سارا معاشرہ نفرتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی اصلاح کی جتنی بھی کوشش کی جائے وہ اس لیے کم دکھائی دیتی ہے کہ ہر ایسے خطبات کے دور کے بعد جب میں نے اپنی طرف سے اس مضمون کو خوب کھول کر بیان کیا، پھر بھی شکایتیں جاری رہیں۔ یہ درست ہے کہ بعض جگہ سے بہت ہی خوشکن باتیں بھی سامنے آئیں، بعض مردوں نے اپنی دیرینہ عادت کو تبدیل کر دیا اور اپنی بیویوں سے معافیاں مانگیں، اور اس کے بعد ان کی بیویوں کے دعاؤں کے خط ملے کہ ہمارے خاوند میں تو ایک عجیب پاک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ بعض بہوؤں نے اپنی ساسوں کو دعائیں دیں کہ پہلے میری زندگی جیرن تھی، اب تو میں بیٹی کی طرح رہتی ہوں۔ تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے حوصلہ بڑھتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے فذکر ان نفعت ذکرہ، تو نصیحت کرتا چلا جا، کیونکہ نصیحت فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔
मगर ये कहना कि इन बदादात की बीख करनी हो चुकी है, जड़ों से उखड़ गई हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये तो एक दायमी जंग है जो खुदा के बंदों और शैतान के बंदों के दरमियान चलनी ही चलनी है। और बंदे तो बज़ाहिर सब खुदा के हैं, लेकिन कुछ अबद तागूत कुरान करीम के बयान के मुताबिक वो अपने आप को खुद शैतान का बंदा बना लेते हैं। बस इस पहलू से ये लड़ाई जारी है और हमें कोशिश ये करनी है कि खुदा के बंदे इस हद तक गालिब आ जाएं और गालिब रहें कि उनका हुस्न ही मुआशरे की पहचान बन जाए। उन चंद आदमियों की बदी मुआशरे की पहचान न हो जो हर मुआशरे में बद इंसानों के तौर पर पाए ही जाते हैं। इस्तिस्ना हुस्न न हो, इस्तिस्ना बदसूरती बन जाए। ये वो जिहाद है जिसमें हमें हमेशा मुस्तकिलन अपनी ताकतों को, अपनी तमाम तर ताकतों को झोंके रखना है और ये जहाद कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन जूं जूं इस जहाज में हम आगे बढ़ते हैं, बेदार मगज़ी से इन चीज़ों का ख्याल करते हैं, रफ्ता रफ्ता और इलाकों को और जगहों को ज़रखेज़ बनाते चले जाते हैं और हसीन बनाते चले जाते हैं। बस ये मेहनत है जिससे थकना नहीं, और इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दम तक थके बगैर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी सीरत बनाने की कोशिश करते रहेंगे। जहाँ तक चुगली का ताल्लुक़ है और उसके से मिलते जुलते अयूब का ताल्लुक़ है, उनमें बुनियादी बात वही एहसास कमतरी है जो मैंने पहले बयान की थी। अपने भाई की किसी खूबी को बर्दाश्त न कर सकना और अपने एहसास कमतरी का बदला इस तरह लेना कि उसकी खूबी को बदी बनाकर दिखाया जाए या बदियों की तलाश की जाए और उन्हें बाहर निकाल कर उछाला जाए ताकि लोगों की नज़र में जो उसकी इज्जत है वो जाती रहे। इस किस्म की तमाम कबीह हरकतें कुरान करीम ने कुल्लियतन मना फरमाई हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को हमारे सामने मुख्तलिफ रंग में खोला है। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल सअद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबरा फनादा बिसौत रफ़ीन फ़क़ाल या माशर मन अस्लम बिलिसानिही वलम युफ़दिल ईमानु इला क़ल्बिही ला तोज़ुल मुस्लिमीना वला तुअय्यिरूहुम वला तत्तबिउ औरातिहिम फ़इन्नहुम मन यत्तबिउ औरत अख़ील मुस्लिम यत्तबिउल्लाहु औरतहु वमन यत्तबिउल्लाहु औरतहु यफ़ज़हु वलौ फ़ी जौफ़ि रहलिही। तिरमिज़ी अब्वाबुल बिर वस्सदक़ा वस्सिला, तिरमिज़ी अब्वाबुल बिर वस्सिला से यह हदीस ली गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिंबर पर खड़े होकर बड़ी पुरशौकत और बुलंद आवाज़ से फरमाया कि ऐ लोगों, तुम में से बाज़ बज़ाहिर मुसलमान हैं लेकिन उनके दिलों में अभी ईमान रासिख नहीं हुआ। उन्हें मैं मुतनब्बे करता हूँ कि वो मुसलमानों को तान व तशनीह के ज़रिए तकलीफ न दें। यानी वो लोग जो अपनी ज़ुबान अपने भाइयों पर दराज करता है और ताने देकर उनको तकलीफ देता है, उनके मुतल्लिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जलाल के साथ बड़ी पुरशौकत आवाज़ में फरमाया कि मैं तुम्हें मुतनब्बे करता हूँ। फरमाया वो मुसलमानों को अपने तान और तशनीह से तकलीफ न दें, ना उनके ऐबों का खोज लगाते फिरें, वरना याद रखें कि जो शख्स किसी के ऐब की जुस्तजू में होता है, अल्लाह उसके अंदर अयूब को लोगों पर जाहिर करके उसको ज़लील और रुस्वा कर देता है। इससे ज़्यादा खौफनाक और क्या सज़ा इंसान को मिल सकती है कि आप अपने भाई के ऐबों की तलाश में हों और अल्लाह जो आपके अयूब को जानता है वो अपनी सतारी का पर्दा उनसे उठा ले और आप दुनिया के सामने नंगे हो जाएं। बस हर वो शख्स जो खुदा ताला की सतारी चाहता है उसके लिए लाजिम है कि अपने भाई की से सतारी से काम ले। गुजारिश है कि पर्दे उठा उठा कर झांके,
ستاری کا مفہوم تو یہ ہے کہ ہم ننگے ہیں اور اللہ کی نظر میں ہمارے سارے عیوب ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں ڈھانپتا ہے۔ جیسے سردیوں کی راتوں میں بعض مائیں اپنے بچوں کو اٹھ اٹھ کر ڈھانپتی ہیں، کہیں سے بدن باہر نکلا ہو تو اس خطرے سے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی ہر قسم کے جراثیم فضاؤں میں ہیں، ٹھنڈ کے وقت حملہ کر دیتے ہیں، تو ان سے ڈھانپنے کے لیے مائیں بعض دفعہ بے چین ہو کے راتوں کو اٹھتی ہیں، تشویش کی وجہ سے اٹھتی ہیں، اور اکثر بچوں کے اوپر سے کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان تو ایسا ننگا ہے کہ اس کی کہانی کا آغاز ہی ننگ سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ننگا ہو گیا تھا، اور پھر مغفرت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے تن ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتے ڈھونڈتا رہا، ان سے اپنے تن کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا رہا، اور اللہ نے اسے سمجھایا کہ کیسے تن کو ڈھانپا جاتا ہے، اور وہ مغفرت کی دعائیں سکھائیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عورا کو ڈھانپ لیا، اس کے ننگ کو ڈھانپ لیا۔ تو ہم تو وہ انسان ہیں جن کی کہانی کا آغاز ہی ننگ سے ہوا ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ آدم تو ننگا تھا، میں ننگا نہیں ہوں، آدم کے عیوب تو چھپے ہوئے تھے، چھپے ہوئے نہیں تھے، میرے عیوب چھپے ہوئے ہیں اور میرے قبضے میں ہیں، یہ شخص بڑا ہی جاہل ہوگا، اور جو ننگ کا فلسفہ ہے اس سے کلیتاً ناواقف ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ننگ کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان ننگا ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس پر ستاری کی چادر ڈالے، اور جب آپ تلاش کرتے ہیں کسی کے عیوب کو تو خدا کی مخالفت کرتے ہیں، خدا نے جو ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے اسے اٹھا اٹھا کے جھانکتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ پھر اللہ اپنی چادر اس سے کھینچ لیتا ہے، اور خدا کی مغفرت اور اس کی ستاری کی چادر نہ ہو تو ہر انسان ہے ہی ننگا، عیوب سے بھرا پڑا ہے۔ تو اس سے زیادہ اور کس طریق سے وضاحت کے ساتھ اور بڑے دردناک طریق پر لوگوں کو عیوب کی تلاش سے منع کیا جا سکتا تھا؟ اس حدیث کو سننے کے بعد، اس پر غور کرنے کے بعد انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے بھائی کی عیوب کی تلاش میں رہے اور پھر تلاش کے بعد ان کی پردہ داری کرے، ان کو دنیا کے سامنے اس لیے ظاہر کرے کہ وہ اسے ذلیل و رسوا سمجھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ تو خدا تو ایسا ہے جو وہ ظاہر کر دے گا تو کوئی چیز پھر اس کو چھپا نہیں سکے گی۔ پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، اور یہ ترمذی کتاب البر والصلہ سے روایت دی گئی ہے، یعنی یہ بھی وہیں سے لی گئی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طعنہ زنی کرنے والا، دوسروں پر لعنت کرنے والا اور فاحش حرکتیں کرنے والا، جو معیوب، ناپسندیدہ، بےہودہ حرکتیں ہوں، اور زبان کا گندا، بد کلام، بدگو یا وگوئی کرنے والا، ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے، لیس بمومن۔ بس مومن کی تعریف سے یہ ساری چیزیں نکال کے اس طرح باہر کر دی گئی ہیں کہ جس میں یہ موجود ہوں وہ مومن کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہوتا، بیک وقت یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو ہر شخص جو مومن کہلانے کا دعوے دار ہے، مومن بننے کی تمنا رکھتا ہے، اسے معلوم تو ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو اس کے ایمان کو باطل کر دیں گی۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو انسان کو نظر آتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں پڑا ہوا شیطیر وہ بھول جاتا ہے۔ اب یہ جو محاورہ ہے، اپنی آنکھ کا تنکا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا،
نظر آ جانا اور اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہ آنا، یہ اصل میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمودہ محاورہ ہے۔ ابھی عجیب بات ہے کہ اپنی آنکھ میں اگر ذرہ سے بھی تنکا یا تنکے کا حصہ بھی ہو جو اسے تکلیف دیتا ہو تو وہ تو انسان کو نمایاں ہو کر دکھائی دیتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے شیطین داخل ہو گیا ہو، اور دوسرے کی آنکھ میں جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں شیطین اور تنکے میں کی مثال میں یہ فرق ہے، یعنی یہ عام روزمرہ کی انسانی تجربے سے یہ فرق ہے کہ یہاں اپنی آنکھ کا تنکے سے مراد وہ برائی ہے جو موجود ہے، اور وہاں موجود ہے جہاں دکھائی دینی چاہیے، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اب آنکھ سے زیادہ اور کون سی جگہ ہے جہاں برائی کا علم ہو جانا چاہیے؟ جہاں معمولی سا ایک ذرہ بھی داخل ہو جائے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی غیر چیز آ گئی ہے، اور آنکھ جو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے اسے اپنے اندر موجود اپنی برائیاں دکھائی نہیں دیتی، اور دوسرے کی آنکھ میں معمولی سی بھی نقص ہو کوئی، یعنی برائی کا کوئی ذرہ بھی پایا جائے تو اتنا بڑا ہو کے دکھائی دیتا ہے کہ حضور نے فرمایا جیسے الجزا ہو، جزا کھجور کے اس طرح کو کہتے ہیں جسے کاٹ کر شہتیر میں تبدیل کیا گیا ہو، درست کر دیا گیا ہو یا چورس بنا دیا گیا ہو، اس کو جزا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تو اس کو شہتیر کی طرح دیکھتا ہے۔ یہ مثال اتنی سی کافی ہے، اس کے آگے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، یہ ایک رجحان کے وہ بتاتی ہے، اور اس رجحان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ عربی شاعر نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا ہے، وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ، کہ انسان بھی کیسا جاہل ہے کہ وہ آنکھ تو وہی ہے، لیکن جب محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر برائی نظر سے غائب ہو جاتی ہے، اور جب نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے تو جو برائی نہ بھی ہو وہ بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں مضمون جھوٹ کا نہیں چل رہا بلکہ توازن کے بگاڑ کا مضمون ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی تو ہوتی ہی ہے، تو مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں ان لوگوں کی بحث نہیں ہے جو افترا کرتے ہیں، وہ مضمون ہی الگ ہے۔ فرمایا دیکھ لیتے ہیں، یعنی مومنوں سے اتنی توقع، جو مومن کہلاتے ہیں اتنی تو توقع ہے کہ بالکل بے پر کی نہیں اڑاتے، چھوٹا سا پر دکھائی دیتا ہے تو اس سے کووں کی ڈار بنا لیتے ہیں، اور جب یوں کرتے ہیں تو مومن نہیں رہتے۔ اس لیے جب انسانی نفسیاتی رجحانات کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہوئے ان سے پردے اٹھاتے ہیں، یعنی ان باتوں سے پردے اٹھاتے ہیں جن سے پردہ اٹھایا جائے تو ہمارے ننگ ڈھانکے جائیں گے، اور یہ پردہ اٹھانا ایک رحمت کا نشان ہے۔ ان جگہوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جہاں ہمارا امن ہے، اور جہاں شر ہے وہاں پردے ڈھانپتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس طریقے سے اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ خدا گواہ ہے کبھی کسی نبی نے بلکہ تمام انبیاء نے مل کر بھی اپنی امتوں کے لیے ایسی محنت نہیں کی۔ اس باریک نظر سے دکھائیں تو صحیح کون وہ نبی ہے جس نے باریکیوں میں اتر کے ایسے مقامات تک پہنچ کر جو انسان کو خود اپنی آنکھ سے اپنے اندر دکھائی نہیں دیتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان پر انگلی رکھی اور بتایا یہ وہ جگہ ہیں جو تمہاری دکھتی ہوئی رگیں ہیں، ان کو ٹھیک کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابو داؤد سے کتاب الادب سے حدیث لی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج ہوا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے،
اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اب یہ جو حدیث اور اس قسم کی اور اس مضمون کی حدیثیں ہیں، ضمناً ہمیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ معراج روحانی تھا اور جسمانی معراج نہیں تھا، ورنہ نعوذ باللہ من ذالک وہ لوگ جو جسمانی معراج پہ زور دیتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم سمیت جہنم کی سیر پہ گئے تھے۔ اب یہ ایسا خبیثانہ تصور ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی مومن اس تصور کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر بھی آنکھیں بند کر کے ان حدیثوں سے گزر جاتے ہیں۔ کشف تھا، ایک عظیم الشان کشف تھا، جس میں جہنم کے بھی نظارے دکھائے گئے، جنت کے بھی نظارے دکھائے گئے، اور تمام امت سے تعلق رکھنے والے فوائد کے امور پر بھی آپ کو مطلع فرمایا گیا، اور نقصان کے امور پر بھی آپ کو مطلع فرمایا گیا۔ بس فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں دیکھا ایک ایسی قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی عزت اور آبرو سے کھیلتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ بس جس کی ایسی بڑی سزا ہو جس گناہ کی، اور وہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کے اوپر انسان کی فطرت مجبور ہوئی بیٹھی ہے، یہ وقت کے جوش کا ایک تقاضا ہے جس میں ابتلا میں پھنس کر آپ یہ کام کر بیٹھیں۔ یہ تو ایسا بدبخت گناہ ہے جس کے چسکے بڑے آرام سے بے وجہ لیے جاتے ہیں، مجالس کو سنوارنے کے لیے اپنی طرف سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کے بغیر مجالس زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور ایسے گناہ جو ہیں ان کے بعد ان کا بد اثر ضرور پیدا ہوتا ہے، یہ رہ نہیں سکتا۔ چوری کرنے والے بھی جب مجلسوں سے ہٹتے ہوں گے تو ان میں اگر کچھ بھی شرافت ہو تو دل پہ ضرور ضمیر پر بوجھ پڑ جاتا ہوگا، اور بعض پھر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر بیٹھے زیادہ کہ وہاں تک پہنچے اور پھر یہ مصیبت بن جائے، اور پہلے سے ہی وہ اپنے ڈیفنس بنانے لگ جاتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو پھر ہم یہ جواب دیں گے، اگر وہ بات ہوئی تو یہ جواب دیا جائے گا، اور تیاریاں کی ہوتی ہیں۔ مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جب پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ بات کی تھی تو اچانک نہیں، پہلے سے جواب تیار ہوتا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے بات کرنے کے بعد سوچ لیا تھا کہ ہوئی ہے بے وقوفی کچھ ہو گئی ہے، جتنی کرنی تھی اس میں ذرا بے احتیاطی ہوئی ہے، تو اپنا ڈیفنس تیار رکھا ہوا تھا۔ تو ایسا گناہ ہے جس میں بہت ہی قباحتیں، بہت سی مکروہ باتیں داخل ہیں، اور صاف پتہ چل جاتا ہے کہ انسان جو اس گناہ میں ملوث ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ صرف پھول نہیں ہے، اس میں کانٹے بھی ہیں، لیکن جس کو وہ پھول سمجھ رہا ہے وہ اصل کانٹے ہیں، اور کانٹے وہ ضمیر کے وہ کچوکے ہیں جو دراصل اسے پھول بنانے کی خاطر عطا کیے گئے ہیں۔ تو سارا نظام ہی بگڑ گیا ہے، اچھی چیز کو برا دیکھ رہے ہیں، بری چیز کو اچھا دیکھ رہے ہیں، اور بےہودہ حرکت ہے بالکل، بہت معاشرے میں اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اور اگر یہ ساری باتیں نہ بھی ہوں تو صرف یہ ایک حدیث کافی ہے امت محمدیہ کو غیبت سے باز رکھنے کے لیے۔ وہ جو فرمایا تھا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے، قرآن کریم میں فرمایا، اسی کی تائید میں یہ حدیث ہے، اسی کی تشریح میں، کہ خدا کے نزدیک تمہارا یہ کرنا واقعتاً ایسا مکروہ ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے اور اپنے کا کھایا جاتا ہے، تو قیامت کے دن مرنے کے بعد تم اپنا گوشت نوچو گے تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ یہ مزے تھے جو تم لوٹا کرتے تھے۔ وہ ظاہری گوشت تو نہیں ہوگا، مگر روحانی معنی جو بھی ہیں، جس قسم کا بھی بدن ہوگا اس کے ساتھ انسان سلوک وہی کرے گا جو اس میں بیان ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جا سکے گا، لا يدخل الجنت نمام،
کہ جو چول خور ہے اس کے لیے جنت کے راستے بند ہو گئے ہیں. اب یہ کیسی جنت ہے جو ہم یہاں بنا لیتے ہیں اپنے لیے چول خوری کے ذریعے، جس پر آئندہ آئندہ مرنے کے بعد کی جنت حرام ہو جاتی ہے. اتنی معمولی بات نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی بریا کوئی بات نہیں. بعض دفعہ میرے سامنے بھی بعض عورتیں ایسی بات شروع کرتی ہیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ ہلکا سا کہتے ہیں نہیں جی فلاں نے یہ بات یوں ہو گئی تھی، فلاں نے کر دی تھی، ہم تو یوں ہی بات کر رہے ہیں. وہ یوں ہی بات جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے، ایسی ہے جو تمہاری عاقبت کو تباہ کر سکتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دو چھوٹے چھوٹے لوتھڑے ہی تو ہیں، انہی سے جہنم بھی بن جاتی ہے اور جہنم بھی بن جاتی ہے. زبان کی لفظ سے، ایک لفظ سے انسان جنت سے جہنم میں جا پڑتا ہے، اور ایک موقع پر زبان سنبھل جائے تو وہی اس کی جہنم کو جنت بھی بنا سکتی ہے. تو بات کرنا تو ہوتا ہی زبان سے ہے، مگر باتیں بڑی بھاری ہو جاتی ہیں. بعض باتیں اتنی تلخ ہو جاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات اگر سمندر میں ڈالی جائے تو سارے سمندر کا مزاج بگڑ جائے، سارا سمندر ناپاک ہو جائے. تو بات کو سنبھل کر کرنا اور اس پر نگرانی رکھنا بہت ہی اہم امر ہے، اور اس کے ساتھ معاشرہ بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ وہ شخص جو زبان کا گندا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی تعلق ایمان سے نہیں. فحش کلامی کرنے والا، بڑے مارنے والا، بیہودہ بکواس کرنے والا، اپنے بڑوں کے خلاف زبان دراز کرنے والا، یہ سارے جو صفات ہیں یہ اس ایک لفظ میں آ گئی ہیں جو اس حدیث میں بیان کیا گیا تھا. بس زبان کو سنبھال کر رکھنا بہت ہی اہم امر ہے. ایک اور حدیث میں بھی یہی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ترمذی کتاب البر سے لی گئی ہے، وہی کتاب البر والصلہ جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. فرمایا جو شخص بھی کسی کی بے چینی اور اس کے کرب کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کرب اور اس کی بے چینی کو دور کرے گا. اب یہ برعکس مضمون شروع ہو رہا ہے. جب آپ زبان تان دراز کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھ کر، ذلیل کر کے، اس کے عیوب لوگوں کے سامنے کھول کر، تو معاشرے میں بے چینی پھیلا دیتے ہیں، معاشرے کو کربناک کر دیتے ہیں. اور اس کی سزا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ پھر اللہ تم سے وہ رحمت کی چادر اٹھا لے گا، جو اٹھ جائے تو پھر تم بھی بے چین ہو جاؤ گے، تم بھی کربناک ہو جاؤ گے. اب اس کا برعکس منظر پیش کیا گیا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہنم کا منظر ہے، اس کے مقابل پر ایک جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فرمایا جو شخص بھی کسی کی بے چینی اور اس کے کرب کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کرب اور اس کی بے چینی کو دور کرے گا. اور جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی اور آرام کا سامان پہنچائے گا. اب یہاں دنیا اور آخرت کہہ کر دنیا کو جو نمایاں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت انسان کو بہت سی نیک باتوں سے روک لیتی ہے. خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مال کم ہو جائے گا، اور ذریعوں سے بے چینی دور کرنے میں انسان کا خرچ کچھ نہیں ہوتا. کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بے چینی دور کر دی تو میرا یہ کچھ کم ہو جائے گا. تو اس کے لیے تو جنت کی جزا کا ذکر کافی تھا. مال خرچ کر کے کسی غریب کی مدد کرنے میں چونکہ یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اس دنیا میں میرے اموال کم نہ ہوں، تو اللہ نے اس کی بھی تسلی کروا دی.
حضور فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے لیے آسانی اور آرام کے سامان مہیا فرمائے گا. اس لیے خدا کی خاطر خدا کے بندوں پر کچھ خرچ کرنا کسی کمی پر منتج نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں کوئی مالی نقصان اس دنیا میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے اور صدقات میں برکت رکھی گئی ہے. یہ بات ایسی ہے جس کو بعض غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں جو پہلے بڑا ہندوستان جس میں پاکستان بھی جس کا حصہ تھا، اس میں ہندو قوم میں جو تاجر ہیں وہ دان پن کے بڑے قائل ہیں. اور ایک زمانہ تھا جب کہ پارٹیشن سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے تو شاذ کے طور پر خیراتی ادارے دکھائی دیتے تھے، اور ہندو تاجروں کی طرف سے جگہ جگہ خیراتی ادارے قائم کیے جاتے تھے. اس لیے کہ ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ اگر بنی نوع انسان کی ہمدردی میں کچھ خرچ کیا جائے تو مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اور یہ جو بات ہے یہ وہ خود کھلے بندوں کہتے بھی ہیں کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں یہ اس لیے کہ اس سے ہمارے اموال میں برکت پڑتی ہے. تو ایک مشرک، ایک بے دین بھی اللہ کی رحمت کا یہ تجربہ رکھتا ہے، اور ان کی تجارتیں گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ خدا پر ان کی توقع درست تھی. بے دین ہونا ان کی اس نیکی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکا، اور نہ اس اجر سے ان کو محروم کر سکا جو اس نیکی کے ساتھ خدا نے وابستہ فرما دیا ہے. اس میں دین کا ذکر نہیں ہے. ہر انسان کے ساتھ یہ تقدیر برابر لاحق ہو چکی ہے. خدا تعالیٰ نے وابستہ کر دی ہے کہ اگر خدا کی خاطر اس کے بندوں کے لیے کوئی اپنا مال خرچ کرے گا تو اسے دنیا میں بھی برکت عطا کی جائے گی. پھر فرمایا آخرت میں جو ہے وہ تو بہرحال ہے ہی، آخرت میں بھی اس کے ساتھ بہت ہی سہولت کا معاملہ کیا جائے گا، اور ہم میں سے ہر شخص اس سہولت کا محتاج ہے. کیونکہ اگر اعمال کو دیکھا جائے تو اعمال کے برتے پر تو جنت میں داخلہ بڑا مشکل کام ہے. مغفرت اور درگزر اور پردہ پوشی کا جہاں تک تعلق ہے اور اللہ کے فضل کا، اس طرف سے دیکھیں تو جنت بالکل آسان دکھائی دینے لگتی ہے. لیکن اس کے جو رستے خدا نے بنائے ہیں ان رستوں پر نظر رکھنی چاہیے. اس دنیا میں آپ خدا کے بندوں سے وہ سلوک کریں جس سلوک کی آپ خدا سے توقع رکھتے ہیں. اتنا آسان، اتنا واضح، اتنا معقول فارمولہ ہے کہ جسے سمجھانے کے لیے کسی بڑی منطق کی ضرورت نہیں ہے. آپ خدا کے بندوں سے حسن سلوک کریں، اللہ آپ سے وعدہ فرماتا ہے کہ آپ سے حسن سلوک کرے گا، اور جتنا آپ کریں گے اس سے بہت بڑھ کر وہ حسن سلوک فرمائے گا. بس اس پہلو سے اتنے آسان خزانے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے، آسان خزانے جن کو حاصل کرنا بہت آسان ہے. اس کے باوجود اگر ہم فاقہ کشی میں زندگی بسر کریں اور ان خزانوں سے استفادہ نہ کریں تو اس سے بڑی خودکشی اور کیا ہو سکتی ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. صرف آخرت کی پردہ پوشی کا کیا فائدہ اگر یہاں عمر بھر ہم دنیا کے سامنے ننگے اور ذلیل ہوتے رہے. اس خیال سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی وعدہ فرما دیا ہے، اور جس کی دنیا میں پردہ پوشی ہوگی اس کو توقع رکھنی چاہیے کہ آخرت میں بھی یہ سلوک ہوگا. تو پھر بھائی کے تن سے کپڑے اٹھانے کا کیا مطلب ہے، اپنی بہن کو ننگا دکھانے کا کیا مطلب ہے. بس اتنا آسان فارمولہ، جیسے تم ہو ویسے ہی تم سے سلوک کیا جائے گا، یہ ہر زندگی کی دلچسپی پہ حاوی ہے اور بہت ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ایک نسخہ ہے جو ہر کسی کے بس میں ہے. کوئی مشکل نیکی نہیں کرنی، کھڑے ہو کر باتیں نہیں کرنی، صرف اپنے رجحان میں کچھ پاکیزگی، کچھ شرافت، کچھ حیا پیدا کرنی ہے. دوسروں کی حیا کو اپنی حیا سمجھنا ہے، اور پھر توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے غیر معمولی حسن سلوک فرمائے گا.
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا رہتا ہے جو جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. یعنی جس وقت تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے اس وقت تک اس عرصے میں خدا تعالیٰ اس کا مددگار ہے. یہ حدیث کا بیان بھی تھوڑا سا اشکال رکھتا ہے. کیا یہ مطلب ہے کہ ادھر مدد چھوڑی اور خدا نے مدد سے ہاتھ کھینچ لیے؟ یہ دراصل مدد کے رجحان کو ساری زندگی پر پھیلانے کے لیے ایک عمدہ نصیحت ہے. اس کے کئی معنی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے بھائی کے لیے اپنا وقت خرچ کر رہا ہے اور اپنے کاموں سے اس عرصے میں وہ غافل رہا اور خطرہ ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، ایسے شخص کو تسلی دی گئی ہے کہ تم نے جتنا وقت خدا کی خاطر خرچ کیا تھا تمہیں اور تمہارے اقربا کو خدا اس کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا. اللہ تمہارے کام اس عرصے میں خود کرے گا اور کروائے گا. اور یہ حقیقت ہے، یہ زندگی کے وسیع تجربے سے بات ثابت ہے. تو یہ مراد نہیں کہ اللہ نے وہیں ہاتھ کھینچ لیا جب کام ختم ہوا، بلکہ خدا کی مدد بعد میں بھی جاری رہتی ہے. تو ایک تو یہ مفہوم ہے جس کے تجربے جماعت احمدیہ میں تو اس کثرت سے ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے تجربے میں ایسی باتیں نہ ہوں. لیکن دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا اس وقت تک ضامن ہے صرف، تو پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ساری زندگی اس میں انسان کسی نہ کسی کے لیے بھلائی کرتا رہے، تاکہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کی طرف متوجہ ہو. اس ذریعے سے بھلائی کے کاموں کو ایک دوام بخشنے کا ایک طریق ہے، ایک ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے جس سے انسان میں بھلائی کے رجحان کو دوام ملتا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے بھلائی میں متوجہ رہنے کی تلقین ہوتی ہے. اور جس کے لیے اللہ کوشاں رہے اس کو پھر اور حاجت کیا رہ جاتی ہے باقی. ایسے میں نے کہا اتنے کثرت سے واقعات ہوتے ہیں جماعت میں، اور بعض صحابہ نے تو اس گل کو ایسا پکڑا کہ ساری عمر اس سے لطف اٹھائے اور مزے بھی کیے اور اپنے کام بھی بنوائے. میں نے حضرت مولوی عبدالقدرت اللہ صاحب سنوری کی مثال پہلے بھی ایک دو خطبے میں بیان کی تھی، لیکن وہ اس موقع پر ایسی چسپاں ہوتی ہے کہ اگر پھر بھی بیان کر دی جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں، بڑی ایک روح کو تازہ کرنے والی مثال ہے. ایک دفعہ بنگلہ دیش جب ہم گئے جماعت کے وفد کی صورت میں، تو اس میں حضرت مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری بھی ہمارے ساتھ تھے، اور بہت دلچسپ سفر تھا، کافی جماعتیں پھرے. آخری دنوں میں جب ہم ڈھاکہ پہنچے تو ڈھاکہ کی جماعت نے وفد کے اعزاز میں ایک دعوت کی ہوئی تھی ایک ہوٹل میں. اسی وقت وہاں ایک تار پیش کی گئی جس میں یہ تھا کہ مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری کی بیوی اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں اور اس مرحلے تک بیماری پہنچ گئی ہے کہ آج نہیں تو کل تک وہ ڈاکٹری خیال کے مطابق فوت ہو جائیں گی. اس لیے درخواست ہے کہ مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری کو فوری طور پر واپس بھجوا دیا جائے، یا پھر ان کے لیے تھی تعارف ہی کے نام ہوگی تو یہ تھا کہ آپ فوری طور واپس آ جائیں. تو انہوں نے پڑھی، آواز نکالی، وہ بعض وقت کھانسی اس قسم کی کیا کرتے، اور جیب میں کاغذ مروڑ کے ڈال دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تار آئی ہے میری طرف گھر کی طرف سے. تو میں نے کہا پھر آپ چند دن تو رہ گئے ہیں سفر میں، آپ چلے جائیں واپس. کہتے نہ 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 یہ کام نہیں کرنا، میں تار دے رہا ہوں کہ میں ہرگز نہیں آؤں گا. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا آپ کی بیوی کے متعلق بتا رہے ہیں فوت ہو رہی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں خدا سے داؤ مار رہا ہوں. اس قسم کے الفاظ تھے. میں اللہ کو خوب سمجھتا ہوں، اگر میں واپس گیا تو اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اور اگر میں واپس نہ گیا تو اللہ پہ ڈالوں گا کہ میں تیرے کام میں تھا، تیرے پیچھے میری بیوی مار دی. تو میں جانتا ہوں اپنے رب کو، اس نے کبھی بھی نہیں مرنے دینا اس کو. یہ سب باتیں ہیں. اور پورا ہفتہ بعد میں ٹھہرے
اور اسی دوران اطلاع بھی آ گئی کہ بیوی ٹھیک ٹھاک ہے، فکر نہ کریں۔ تو یہ خدا کے بندے خدا کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ نے اس کا تعارف کروایا ہے، ورنہ خدا کو کون جان سکتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح خدا ظاہر ہوا ہے، اس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر ظاہر فرما کر ہماری ساری مشکلیں آسان کر دی، اور وہ تجربے کبھی ناکام نہیں ہوتے جو محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے تجربے ہیں، 100% یقینی باتیں ہیں۔ بس اپنے خدا سے وہ تعلق قائم کریں جس طرح وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ایسے تعلق قائم کرو۔ مجھ سے فائدے اٹھانے ہیں تو طریقے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، پھر دیکھیں کہ زندگی کی کیسی کایا پلٹ جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دوسروں سے جو سلوک تھا، اب میں اس کے نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی کو ادنا سی تکلیف بھی آپ کے لیے برداشت نہیں ہوتی تھی، آپ کو برداشت نہیں تھی، آپ کو منظور نہیں تھی، اور اگر غلطی سے پہنچ جائے تو کیسے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں نصیحتیں جو فرماتے تھے، عمل اس شان سے کیا ہے کہ ان نصیحتوں سے بھی بلند تر مقام آپ کا دکھائی دیتا ہے۔ نصیحتیں تو لگتا ہے جس طرح دھند زمین کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم اس دھند میں ایک تصور باندھ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس سے بلند تر دکھائی دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آپ پر جھک گیا، آپ نے اسے سوٹی کی نوک سے ذرا پیچھے کیا، یعنی بعض دفعہ لوگ اس طرح تنگ کرتے ہیں اور ان کا سانس میں آنے لگ جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے بہت محبت تھی اور بدبو برداشت نہیں تھی، تو یہ وجہ تو نہیں بتائی گئی کہ کیوں آپ نے ہٹایا، مگر مجھے تجربہ ہے کہ بعض لوگ اتنا قریب آ کر جھک کے بات کرتے ہیں اور ان کے سانس میں بدبو ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑا ابتلا انسان پر آتا ہے، تو بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا کہ ذرا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو۔ جو اگلی بات یہ ہے کہ جب اس سوٹی سے اس کو ہٹانے لگے تو اس کے چہرے پہ ذرا سی چوٹ آ گئی۔ جھکے ہوئے آدمی کو انسان ضروری تو نہیں کیوں دیکھ رہا ہو، چھوٹی سے پرے کیا ہے، وہ غلطی سے چہرے کے کسی نازک حصے پہ لگ گئی اور اسے اس کے تھوڑا سا زخم پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لو، ابھی بدلہ لو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن ایک اور موقع پر ایک اور صحابی نے ایک اور رد عمل دکھایا۔ حضرت اسید بن حضیر انصاری کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بڑے بامذاق تھے، مجلس میں کھل کے دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر معلوم ہوتا ہے ان سے کچھ زیادتی ہو گئی ہے، یعنی ہنسی ٹھٹھا کرنا ان معنوں میں تو معیوب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے نہیں کیا کرتے تھے، بعض دفعہ حضور بھی خود بھی بہت پاکیزہ مذاق فرمایا کرتے تھے، لیکن بعض لوگ پھر زیادہ کر دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ کوئی شخص ٹھٹھے باز ہی بن جائے۔ تو اس صورت میں آپ نے اس شخص کو اسی طرح اپنی سری چبھوئی کہ ذرا سنبھلو، اشارہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکمت یہ تھی کہ کھل کر اگر بات کہتے تو باقی مجلس میں شاید اس کی سبکی ہوتی، تو آپ نے یہی وہاں سے سمجھا کہ چھڑی کی نوک سے اس کو میں سمجھا دوں، سمجھ جائے گا اشارہ کہ میں کچھ حد سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس پر وہ کہنے لگا، حضور میں نے تو بدلہ لینا ہے اور میری چھڑی چبھو دی ہے۔ حضور نے فرمایا، آؤ بدلہ لے لو۔ اس پر وہ کہنے لگا، حضور آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے، میں تو ننگے بدن ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں قمیض اتارتا ہوں، کپڑا اٹھایا کہ آؤ اب بدلہ لو۔
وہ چمٹ گیا اور بار بار لپٹ کے چومنے لگا، جہاں جہاں اس کا بس چلتا تھا اس نے چوما۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میری کیا مجال تھی کہ میں بدلے لیتا، مجھے تو خدا نے یہ موقع دیا تھا، آج میں محمد رسول اللہ کے بدن کو چوموں، بس میں یہی میرا بدلہ ہے، آپ کا احسان ہے کہ مجھے موقع دیا۔ یہ حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایک چھوٹی سی چوٹ کے مقام سے بھی جنت کے چشمے پھوڑ دیتا ہے۔ موسیٰ کے عصا کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ چٹان پر اس نے عصا مارا اور اس سے چشمہ پھوٹ پڑے، اور قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے کہ ایسا ہوا۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا جس قسم کی جنت کے چشمے عصا کی ضرب سے جیسے جنت کے چشمے پھوٹتے ہم نے دیکھے ہیں، ان کی کوئی مثال اور کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ جن لوگوں کی خاطر ان چٹانوں سے چشمے بہائے گئے وہ پتھر دل ہو گئے، مگر محمد رسول اللہ نے جن دلوں سے رحمت کے چشمے بہائے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے لیے کی طرف مائل رہنے والے جنت کی نہروں میں گویا غرقاب دل بن گئے۔ ان کے دل سے بھی جنت پھوٹتی تھی، وہ دل بھی جنت کے لیے بنائے گئے تھے۔ تو یہ وہ حسن معاشرہ ہے جو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں صرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اپنے عمل سے اس کی تصویریں کھینچ کر ہمیں دکھائی ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرب نے ان سے ذکر کیا کہ جنگ حنین میں، یعنی وہ کسی ایسے شخص نے ان سے بات کی جس کو وہ جانتے نہیں ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ تھا وہ عرب اور جنگ حنین کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ہیں، جنگ حنین میں چونکہ بہت سے نئے آنے والے بھی شامل ہو گئے تھے، بلکہ ان کی کثرت تھی، اس وجہ سے سارے صحابہ ان سب کو جانتے نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں ایک عرب نے ان سے ذکر کیا کہ جنگ حنین میں بھیڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جا پڑا۔ سخت قسم کی چپلی جو کہتا ہے میں نے پہن رکھی تھی، اس کی وجہ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں کچلا گیا اور سخت زخمی ہو گیا۔ حضور نے تکلیف کی وجہ سے بے اختیار ہلکا سا کوڑا مارا اور کہا بسم اللہ، تم نے میرا پاؤں زخمی کر دیا۔ اور وہ جو کوڑا کا اٹھنا اور مارنا یہ صرف ایک علامتی بے ساختہ اظہار ہوتا ہے۔ بعض وقت انسان ہاتھ سے دھکیلتا ہے، بعض وقت چھری سے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کہا صرف اتنا کہ بسم اللہ، تم نے میرا پاؤں زخمی کر دیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس سے بڑی ندامت ہوئی۔ ایسی ندامت کہ ساری رات میں سخت بے چین رہا کہ ہائے مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ صبح ہوئی تو کسی نے مجھے آواز دی کہ محمد رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہ مجھے اور گھبراہٹ ہو گئی کہ کل کی غلطی کی وجہ سے میری شامت آئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناراضگی کے ساتھ فرمائیں گے۔ بہرحال حکم تھا، میں حاضر ہوا تو حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ کل تم نے میرا پاؤں کچلا تھا، اس وقت میں نے تمہیں ایک ہلکا سا کوڑا مارا تھا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ اس کے بدلے یہ 80 بکریاں تمہیں دے رہا ہوں، یہ لے لو اور جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس کو دل سے نکال دو۔ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے، کیسا رسول ہے، کیسا آقا ہے۔ میں بے چین ہوں ساری رات کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا ہے، اور محمد رسول اللہ رات اس بے چینی میں گزارتے ہیں کہ جو بے اختیار تھوڑا سا اس کا بدلہ مجھ سے لیا گیا، اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اور پھر 80 بکریاں دے کر یہ فرمانا کہ اپنے دل سے اس واقعہ کو نکال دو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس دل میں مسلمانوں کے لیے اور بڑی نوع انسان کے لیے کتنی رحمت تھی، کیسی رافت تھی۔ جب میں اس بدبخت دنیا پہ غور کرتا ہوں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر زبان تان دراز کرتے ہیں، جنہوں نے تمام دنیا کو ایک دوسرے کی زبان کے تانوں سے بچایا، جب میں ان لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں جو محمد رسول اللہ پر
जुल्म के चिरके लगाकर, गंदे इल्जाम लगाकर तमाम दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह के उशाक के दिल दुखाते हैं, तो मैं हैरत से देखता हूं कि इनको क्या पता क्या कर रहे हैं। जिसने तमाम बनी नौ इंसान की इज्जत की हिफाजत फरमाई, जिसने हर हुर्मत के लिए हमारे दिलों में एहसास जगाए कि तुम्हारे भाई की हुर्मत तुम्हारी हुर्मत है, उस पर ये लोग अपनी बदनसीबी और बदबख्ती से ऐसी सी बेबाकियां और ऐसी सी जुर्रतें करते हैं। और वो जो अदना सी तकलीफ पहुंचाने का भी सजावार नहीं था, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उससे किसी को तकलीफ पहुंचे, आज तक उस रसूल का पीछा ये जालिम नहीं छोड़ रहा है और हर तरह से उनको, आपको और आपकी उम्मत को तकलीफ पहुंचाने पर बजिद हैं और मुसलसल करते चले जाते हैं और फिर भी दिल ठंडे नहीं पड़ते। कहां वो जिसने रातें इनकी खातिर जाग के काटी कि इनको तकलीफ न पहुंचे, कहां ये कि जिन्होंने जमाने सर्फ कर दिए आपको तकलीफें पहुंचाने में। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं कौमों के मुतालिक जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, जो ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाली कौमें हैं, इनके मुतालिक जब कुरान करीम में बताया गया कि 13 जो इन्होंने इनकार कर दिया है, इसके नतीजे में आखिर इन पर एक अजाब नादिल होगा और इनको सजा दी जाएगी, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये सुनकर जो दिल की कैफियत थी, उसको कुरान करीम यूं बयान फरमाता है लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। क्या मोहम्मद, तेरे इनकार की वजह से जो सजाएं मुकद्दर हैं उनसे तुझे इतनी तकलीफ पहुंची है कि क्या तू इनके गम में अपनी जान को हलाक कर लेगा? और ये जो कुरान का दावा है, ये महज एक फर्जी बात नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के वाकयात जो मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं, ये सारे वाकयात गवाह हैं, एक एक लफ्ज इनका गवाह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही दिल सीने में रखते थे, अपनों के लिए भी बेचैन होने वाला, गैरों की तकलीफ से भी दुख उठाने वाला, यहां तक कि दुश्मनों की तकलीफ के तसव्वुर से भी आपकी जिंदगी आपके सीने में ऐसी अजीरन हो जाती थी कि अल्लाह ताला ने उसके लिए हलाकत का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, लअल्लका बाखिउन नफ्सका। क्या तू अपनी जान को इन दुश्मनों के गम में हलाक कर लेगा? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजमर्रा की जिंदगी का दस्तूर यह था, और यह दस्तूर आज भी हमें अपनाना है। आज भी इसी किस्म के घरेलू ताल्लुकात को कायम करना है, तब हम दुनिया में एक जन्नती माशरा देने के अहल होंगे, या कम से कम इसका दावा करने के मुस्तहिक तो समझे जाएंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सादा थी, आप किसी काम में आर नहीं समझते थे, अपने ऊँट को खुद चारा डाल लेते, घर के काम काज करते, अपनी जूतियों की मुरम्मत कर लेते, कपड़े के पैबंद लगाते, बकरी दूध दो लेते, खादिम को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते, आटा पीसते पीसते अगर वो थक जाता तो आप उसकी मदद फरमाते, बाजार से घर का सामान उठाकर लाने में शर्म महसूस न करते थे, अमीर गरीब हर एक से मुसाफा करते, सलाम में पहर करते, अगर कोई मामूली खजूरों की भी दावत देता तो आप उसे हकीर न समझते। आप नहायत हमदर्द, नरम मिजाज और हलीम तबा थे, आपका रहन सहन बड़ा साफ सुथरा था, बशाशत से पेश आते, तबस्सुम आपके चेहरे पर झलकता रहता, आप जोरदार कहका नहीं लगाया करते थे, कभी हंसी आए और कहका निकले तो हाथ रख लेते थे या बगड़ी के शमले से अपने मुंह को ढांप लेते थे। तबस्सुम आपके चेहरे पर हमेशा खेलता रहता था, खुदा के खौफ से फिक्रमंद रहते, लेकिन तुरुश रूही और खुशकी नाम को न थी। मुनकसिर मिजाज थे, लेकिन इसमें किसी कमजोरी पस्त हिम्मती का शायबा तक न था। बड़े सखी लेकिन बेजा खर्च से हमेशा बचने वाले, नरम दिल, रहीम और करीम, हर मुसलमान से मेहरबानी से पेश आने वाले, यानी बिल मोमिनीन रऊफ रहीम थे। इतना पेट भर कर ना खाते थे कि फिर डकात ही लेते रहें, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी हिर्स व तमा के जज्बे से हाथ न बढ़ाते,
بلکہ صابر و شاکر اور کم پر قانع رہنے والے تھے۔ یہ وہ تصویر ہے جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں دوام بخشنا ہے۔ ان سب باتوں میں ویسے نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو 1 2 4 قدم ان سمتوں میں آگے بڑھائیں۔ اگر ہم اس کی تھوڑی سی بھی نقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ حسن اتنا قوی ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کی تھوڑی جھلکی بھی دنیا کو مغلوب کرنے کے لیے کافی ہے۔ بس آج جب کہ دعوت اللہ کا دور ہے، جب خدا تعالیٰ کی فضل سے آسمان سے ایسے سامان پیدا ہو اتر رہے ہیں، ایسی ہوائیں چل رہی ہیں کہ تھوڑے کیے پر بھی بے شمار پھل ملنے لگے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے پھل خدا نے پہلے سے لگا رکھے تھے، ہم درختوں کو ہلانا بھی نہیں جانتے تھے، اب ہلاتے ہیں تو پھل گرتے ہیں۔ بس ایسی صورت میں یہ پھل ان پاک جھولیوں میں گرنے چاہیے جن کے وہ لائق ہوں، وہ ان کی حفاظت کر سکیں، ان کی خوبیوں کو دوام بخش سکیں۔ ایسے پھل نہ ہوں کہ جو آئیں اور ہماری غفلتوں سے ضائع ہو جائیں۔ بس ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، آسمان کے رخ پر، ان ہواؤں کے رخ پر چلنا ہے جو آسمان کے حکم سے چلی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس غلبہ اسلام میں آپ کا حسن خلق ہے جو سب سے بڑا کردار ادا کرے گا۔ کوئی دلیل، کوئی علم اس کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ محمد رسول اللہ کے خلق لے کر چلیں تو آپ کے قدموں، فتح آپ کے قدم چومے گی، قلعے آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ تمام دنیا کی فتح کا راز حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر